ایک ایسی عظیم شخصیت جس نے پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یورپ کے آشیانوں کو چھوڑ کر ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے ہاں اپنی عمر گزار دی۔ طاقتور میزائل سے لے کر ایٹم بم بنانے تک اس شخص نے سب کچھ پاکستان کو دیا۔ پاکستان بننے کے بعد اگر کسی نے سب سے بڑا احسان اس ملک پر کیا ہے تو وہ اسی شخص نے کیا ہے، اسی لیے انہیں محسن پاکستان اور فادر آف نیوکلیئر پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم کس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ عبدالقدیر خان نے ایٹم بم جیسا ایک بڑا کارنامہ آخر کیسے سر انجام دیا؟ عبدالقدیر خان کس کے کہنے پر پاکستان آئے اور یہاں پر آ کر انہیں پہلی تنخواہ کتنی اور کتنے عرصے بعد ملی؟ ماضی میں ان پر کون کون سے الزامات لگائے گئے اور کیا واقعی عبدالقدیر خان نے قومی سیکرٹس بیرون ملک کو بیچے تھے؟ یہ سب کچھ آج جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے سائنسدان اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بخشنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو ہندوستان کے ایک شہر بھوپال میں ایک اردو بولنے والے اورگزائی قبیلے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھوپال سے ہی حاصل کی اور میٹرک کے امتحانات بھی اسی شہر میں دیے۔ اس کے بعد 1952 میں عبدالقدیر خان کے خاندان نے پاکستان کی طرف ہجرت کی اور کراچی منتقل ہو گئے۔ 1956 میں یونیورسٹی آف کراچی سے BSc فزکس میں گریجویشن کیا اور پھر 1956 سے لے کر 1959 تک KMC یعنی کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1961 میں عبدالقدیر خان میٹیریل سائنس پڑھنے کے لیے جرمنی چلے گئے اور وہاں کی ٹیکنیکل یونیورسٹی جوائن کر لی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان شادی سے پہلے تک جرمنی میں ہی رہے۔ آپ کی زیادہ محترمہ کا تعلق نیدرلینڈ سے تھا، اس لیے شادی کے بعد آپ نے بھی نیدرلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا اور یہاں پر پہنچ کر 1965 میں آپ نے نیدرلینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ڈیلفٹ یونیورسٹی کے لوکل طلبہ کو بھی عام سی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مگر یہاں پر بھی عبدالقدیر خان نے اپنی ذہانت کو ثابت کیا اور ڈیلفٹ یونیورسٹی سے ماسٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ نیدرلینڈ کے ہائی کورٹ نے عبدالقدیر خان پر اہم معلومات چوری کرنے کا مقدمہ بھی درج کیا تھا، مگر جب بیلجیم، جرمنی اور برطانیہ کے پروفیسرز نے ان الزامات کی جانچ پڑتال کی تو ان کا کہنا تھا کہ جن معلومات کو چوری کرنے کا مقدمہ ان پر درج کیا گیا وہ معلومات تو عام سی کتابوں میں بھی موجود ہے، لہذا ان الزامات کو بے بنیاد بنا کر عبدالقدیر خان سے مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ باعزت بری ہونے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان بیلجیم چلے گئے اور وہاں کی یونیورسٹی سے PhD کرنے لگے اور 1972 میں عبدالقدیر خان میٹالرجیکل انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے تھے۔ یہی وہ سال تھا جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے فزکس ریسرچ لیبارٹری جوائن کی اور وہاں کے یورینکو گروپ کا حصہ بن گئے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یورینکو گروپ دنیا کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پروڈیوسرز میں سے ایک ہے اور اس وقت اس گروپ کا ایک نیوکلیئر انریچمنٹ پلانٹ نیدرلینڈ میں بھی لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس کمپنی کا حصہ تھے ان کا کام زمین سے یورینیم نکال کر اس میں ایٹمی طاقت پیدا کرنا تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دماغ میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا خیال کیسے آیا؟ 18 مئی 1974 کو بھارت نے اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا جس میں انہیں کافی حد تک کامیابی بھی ملی تھی۔ Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. اور اسی ٹیسٹ کے بعد عبدالقدیر خان کے دل میں بھی یہ خواہش اٹھی کہ پاکستان کو بھی اب اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کر لینا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اگست 1974 میں ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پہلا خط لکھا جس پر کوئی خاص غور نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دوسرا خط بھی لکھا جو اسی سال ستمبر میں وزیر اعظم تک پہنچا۔ یاد رہے کہ ان کے خط سے پہلے ہی پاکستان میں ڈاکٹر عبدالاسلام پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن قائم کر چکے تھے اور منیر احمد خان کو اس کا چیئرمین منتخب کیا گیا تھا۔ اب خط ملنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلا کر ان کی باقی سائنسدانوں سے ایک میٹنگ کروائی جائے۔ اس کے بعد پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ٹیم کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کروائی گئی، جس کے بعد عبدالقدیر خان کی ملاقات پاکستان کے وزیر اعظم سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دسمبر 1974 میں ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پاکستان تشریف لائے
میٹنگ میں ان کی ملاقات اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری غلام اسحاق خان، وزیر خزانہ مبشر حسن اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی۔ ملاقات میں عبدالقدیر خان نے انہیں بتایا کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میٹنگ کے بعد عبدالقدیر خان 31 مئی 1979 کو مستقل طور پر پاکستان تشریف لائے اور انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کے نام سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے اس ادارے کا نام بدل کر ڈاکٹر A.K. خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے وطن سے محبت اور ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش پر بیرون ملک سے سب کچھ چھوڑ کر واپس پاکستان لوٹا۔ بہت ہی کم تنخواہ پر میں نے ایٹمی پروگرام پر کام کیا۔ میں نے اربوں کی ٹیکنالوجی پاکستان کو مفت فراہم کی، لیکن میری تنخواہ 3000 تھی جو کہ مجھے 6 مہینے بعد ملتی تھی۔ اسی دوران مجھے بے شمار مشکلات اور سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اپنے مشن پر ڈٹا رہا اور بہت ہی کم وقت میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ عبدالقدیر خان نے یہ بھی کہا تھا کہ 1979 میں مغربی ممالک کو ہمارے نیوکلیئر پروگرام کی خبر مل چکی تھی۔ اس موقع پر خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہمارے سامان پر پابندی لگا دی گئی تو کہیں ہمارا نیوکلیئر پروگرام بند نہ ہو جائے۔ لیکن 1979 تک ہم اپنے پروگرام میں کافی حد تک ترقی کر چکے تھے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب ہم بہت جلدی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ 1983 میں ہم نے بہت سے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے جن میں ہمیں کافی حد تک کامیابی بھی ملی۔ اس کے بعد 1984 میں ہم نے مزید ٹیسٹ کیے جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ اب کامیابی ہم سے کچھ ہی دوری پر ہے۔ 1986 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک انڈین میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بننے سے صرف ایک صفحے کی دوری پر ہے۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایٹمی طاقت 1980s میں ہی بن چکا تھا، بس حکومت نیوکلیئر ٹیسٹ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ پوری دنیا میں شور مچ جائے گا کہ پاکستان تباہی کے ہتھیار بنا رہا ہے۔ لیکن پھر وقت آیا 28 مئی 1998 کا، جب پاکستان نے چاغی کے مقام پر 6 نیوکلیئر دھماکے کیے۔ نیوکلیئر دھماکوں کی کامیابی پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فادر آف نیوکلیئر کا خطاب بھی ملا، اور شاید ڈاکٹر صاحب پاکستان کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اپنی خدمات پر 2 بار سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان امتیاز بھی ملا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یونیورسٹیوں کی طرف سے انہیں 8 ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں، 60 گولڈ میڈلز اور 3 سونے کے تاج بھی پہنائے گئے۔ پاکستان میں کئی ایسی سڑکیں بھی ہیں جنہیں ڈاکٹر صاحب کے نام سے منسوب کیا گیا، مگر جہاں پر ڈاکٹر صاحب کو کئی چیزوں سے نوازا گیا وہیں ان پر کئی بڑے سنگین الزامات بھی لگائے گئے تھے، جیسے کہ ان پر ایک الزام لگا کہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر سیکریٹس شمالی کوریا، لیبیا اور ایران کو دیے ہیں۔ دراصل اس وقت یہ تینوں ملک ایٹمی پروگرام پر ریسرچ کر رہے تھے اور کافی تیزی کے ساتھ ترقی بھی کر رہے تھے۔ اب ایسی صورت میں پاکستانی گورنمنٹ کو لگا کہ شاید ڈاکٹر صاحب نے اپنے نیوکلیئر سیکریٹس ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے بعد 2004 میں پرویز مشرف جب نیو یارک میں تھے تو CIA کے چیف نے انہیں کچھ ایسی چیزیں دکھائیں جن سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو فروخت کی ہے۔ خیر یہ سب تو افواہیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ بنا تو یہ بات دوسرے ممالک کو ہضم نہیں ہوئی اور نیوکلیئر پروگرام کے بانی پر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی اسٹیٹ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور وہ اکثر یہ بات کہتے بھی تھے کہ I did it in good faith، یعنی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وطن کے لیے کیا۔ تو قوم یہ کبھی نہیں مان سکتی کہ جس انسان نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا وہ اپنے ملک کی سیکریٹس کسی دوسرے ملک کو شیئر کر سکتا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی عمر بھی بڑھتی گئی۔ 2020 سے 2021 کے دوران جب کووڈ-19 کا دور آیا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، جس وجہ سے وہ کچھ وقت کے لیے اسپتال داخل رہے۔ پھر اس کے بعد جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو انہیں گھر شفٹ کر دیا گیا، مگر پھر سے اچانک طبیعت بگڑنے سے انہیں دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر انہیں فوری طور پر وینٹیلیٹر میں شفٹ کر دیا گیا۔ مگر شاید رب کو یہی منظور تھا، ڈاکٹر صاحب کی عمر جتنی لکھی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ 85 سال کی عمر میں پاکستان کو ایٹمی طاقت سے نوازنے والے
ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مرنے سے پہلے کچھ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ اسلام آباد کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد میں ادا کی جائے اور میری تدفین اسلام آباد کے H8 قبرستان میں کی جائے۔ لہذا وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ اور تدفین ان کی خواہش کے مطابق ہی کی گئی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی اور بھی کئی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔